السلام علیکم ناظرین، گورنمنٹ بوائز ایلیمنٹری اسکول کیڈٹ کالج حسن ابدال میں ایک پروقار تقریب یوم پاکستان کے حوالے سے منعقد ہوئی ہے۔ اے سی حسن ابدال اشتیاق اللہ خان صاحب اس تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ سی او ایجوکیشن بھی ساتھ موجود ہیں، ڈی او سیکنڈری، ڈی او ایلیمنٹری بھی اس موقع پر موجود ہیں۔ تقریب کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا ہے اور ٹیبلو بھی پیش کیے گئے ہیں۔ سب مقررین نے اسپیچ بھی کی ہے، اس کی ایک رپورٹ ہے، آپ کو سناتا ہوں جی۔ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان صدق الله العظيم۔ فرشتے جو پوچھے میرا دین و ایمان، فرشتے جو پوچھے تمہاری جانب اشارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارہ کروں میں۔ Today my speech topic is Pakistan Day. Pakistan Day, also known as Pakistan Resolution Day, is celebrated on 23rd of March every year to commemorate the great achievement of Muslims who passed the historical resolution and independent and separate country on this day. The Lahore Resolution is also known as Qaradat-e-Pakistan. Before this, the Muslims of subcontinent were not allowed to practice their own religion with freedom as they were the minority. However, the efforts made by people like Muhammad Ali Jinnah, Allama Iqbal, Sir Syed Ahmad Khan made sure that the sacrifices اسکول کے بچے ویلکم کے سٹکر لگائے، تمام مہمانوں کو ویلکم کہہ رہے ہیں، یہ آپ کو دکھا رہا ہوں۔ اور یہ ہیں سارے مہمان جو آپ کو نظر آ رہے ہیں جی۔ بچوں نے بہت اچھے انداز میں تمام مہمانوں کو ویلکم کہا ہے جی۔ یہ اسکول کی بچیاں ملی سانگ پہ ٹیبلو پیش کر رہی ہیں، بہت ہی اچھے انداز میں ان بچیوں نے بھی ٹیبلو پیش کیا ہے اور خوب داد سمیٹی ہے۔ یہ ہے ٹیبلو 23 مارچ کے حوالے سے جو تقریب منعقد ہوئی ہے، اس حوالے سے بچیاں ٹیبلو پیش کر رہی ہیں جی۔ یہ اسکول کے ننے بچے کمانڈو کا رول ادا کر رہے ہیں۔ یہ ناظرین بچے ٹیبلو پیش کر رہے ہیں، یہ آپ کو مناظر دکھا رہا ہوں جی۔ گورنمنٹ بوائز ایلیمنٹری اسکول حسن ابدال کے، جہاں بچے ٹیبلو پیش کر رہے ہیں جی۔ یہ جو ہمارے فوجی جوان ہیں لازوال قربانیاں دے رہے ہیں اپنے ملک کی سرحدوں کے دفاع کی خاطر، یہ اس کی عکاسی ہے۔ ان بچوں نے بہت ہی اچھے انداز میں ٹیبلو پیش کیا ہے۔ یہ ابھی کنٹینیو ہے، یہ ایک ننھی بچی آئے گی، یہ اب نماز کی ادائیگی کرے گی اور آگے چل کر آپ کو اس کے مناظر دکھاتا ہوں۔ بہت ہی اچھے انداز میں بچوں نے ٹیبلو پیش کیا ہے۔ اس ٹیبلو کا عنوان تھا پتر ہٹاتے نہیں وکدے، اور اس ٹیبلو میں جو عکاسی ہوئی ہے اس موقع پر تمام جو مہمان تھے، تمام وہاں جو شخصیات موجود تھیں، ان کی آنکھیں نم تھیں اور بڑے دردناک یہ ٹیبلو ہے۔ اس کی عکاسی بھی آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتا ہوں جی۔ وطن عزیز کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے والوں کو یہ ٹربیوٹ پیش کیا گیا ہے، یہ اس کی عکاسی کی گئی ہے۔ یہ مناظر ہیں جو آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ ٹیبلو کے صورت میں ہیں
اور اس کا عنوان تھا جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں پتر ہٹاتے نہیں بکتے. Today, as a Pakistani citizen, I am Fahad Kiani, going to take an oath. I will defend my Pakistan in every situation. I will make every single step for the betterment of my country. I will be loyal to Pakistan. I will never refuse to sacrifice in any situation. May Allah help me for good deeds. Ameen. Pakistan. ان سے محبت کی علامت ہے. میں گزارش کر رہا ہوں آپ سب کے بھرپور استقبال، بھرپور تالیوں میں ہم سب کے ننھے منھے بچے، ملک کے، ہمارے ملک کا جو سرمایہ ہے. شکریہ. پاکستان کے بعد ہم نے اپنے دل کی آواز سنانی ہے. بھرپور تالیوں میں استقبال کیجئے گا ہر دل کی آواز. یوم پاکستان پاکستان کی تاریخ کا اہم دن ہے. 23 مارچ 1940 کو قرارداد پاکستان پیش کی گئی، جس کی بنیاد پر برصغیر کے مسلمانوں نے علیحدہ وطن کے حصول کے لیے جد و جہد شروع کی، اور 7 برس کے بعد پاکستان معرض وجود میں آیا. اس دن کو منانے کے لیے ہمارے اسکول کے اساتذہ اور طلباء نے مل کر کام کیا. اسکول کی تزئین و آرائش اپنے ہاتھوں سے کی. اپنے تدریسی معاملات کو بھی متاثر نہیں ہونے دیا. میں اپنے اساتذہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے نصابی اور ہم نصابی سرگرمیوں کو یکساں اہمیت دی، اچھے نتائج دکھائے. بچوں نے نعت خوانی، تحریر و تقریر، ٹیبلوز اور مختلف مقابلوں میں حصہ لیا اور تحصیل میں پوزیشنیں لی. اساتذہ اور بچوں نے مل کر شجرکاری مہم میں بھی حصہ لیا اور اپنے اسکول میں رنگ برنگے پودوں کی بہار لے آئے. آپ کے پروگرام دیکھ کے میں اپنے ذہن میں اپنے جذبات کو الفاظ کا روپ دینے کی کوشش کر رہا تھا. جو میرے جذبات ہیں آج کے پروگرام کے حوالے سے، ان بچوں کے حوالے سے، اس سٹاف کے حوالے سے میں کافی دیر بیٹھا جو ہے وہ سوچتا رہا. لیکن انفارچونیٹلی میں شاید اپنے جذبات کو الفاظ کا روپ نہ دے سکوں. جتنا کچھ میں نے دیکھا، جتنا کچھ بچوں نے کیا اور جس روح کے ساتھ انہوں نے یہ پروگرام کیا، میں کہتا ہوں کہ میں آپ کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں. میں بہت خوش نصیب ہوں، سچی بات ہے، بہت خوش نصیب ہوں کہ مجھے اساتذہ بھی بہت اچھے ملے، آفیسر بھی بہت اچھے ملے، اور سب سے بڑھ کے مجھے کولیگ بہت اچھے ملے. میں جب آیا یہاں پہ، یہ جیسے ابھی قریشی صاحب فرما رہے تھے، اسی سکول میں میں سرو کر چکا ہوں، بہت کچھ ڈیلیور بھی کیا. جو اس کی شان تھی شاید اس کے مطابق تو وہ ایک رائے برابر بھی نہیں تھا، لیکن الحمدللہ اسی سکول نے پھر مجھے عزت بھی دی اور یہیں سے میں ڈپٹی ڈی او بھی سلیکٹ ہوا. لیکن ایک دفعہ مجھے ایک کرسچن سکول میں جانے کا اتفاق ہوا، وہ یوم شہداء تھا، اور وہاں پہ بچوں نے جب اس ٹیبلو پہ، اس گانے پہ پرفارم کیا، تو سچی بات یہ ہے کہ آج جو جذبات ملک محسن عباس صاحب کے، میرے ڈی اوز کے، اے سی صاحب کے تھے، یہی جذبات وہاں پہ تمام شرکاء جتنے بھی تھے ان کے ہوئے، اور سب کی آنکھیں اشک بار تھیں. آج وہی منظر جو ہے وہ ریپیٹ ہوا ہے یہاں پہ. میں اپنی بہنوں بیٹیوں کو بطور خاص اپنے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں کہ ایک دن میں انہوں نے اتنی ساری کوشش کی، اور کوشش کر کے ایک اچھا پروگرام جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کیا. اس ادارے کی بہتری کے لیے، اس کی تعمیر و ترقی کے لیے دلی طور پہ دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. میرا جذبہ، میرا ایمان تھا کہ میرے ان غریبوں کے بچوں کے اندر بھی ان سے جذبہ کہیں کم نہیں ہے جو آج آپ نے دیکھ لیا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ میرے ان بچوں کی تربیت بھی اسی طریقے سے کی جائے کہ میری وہ جو دل کے اندر جذبات تھے، جو میرے اندر کمی محسوس ہو رہی تھی، آج آپ نے اپنی کارکردگی دکھا کر میرا دل باغ باغ کر دیا. میں اپنے اساتذہ سے، میں اپنے دوستوں سے یہ ریکویسٹ کرنے جا رہا ہوں
کہ میرا یہی مقصد ہے، میرا یہی جذبہ ہے کہ ہمارے ان غریبوں کے بچوں کی تربیت اس طریقے سے کریں کہ یہ اس ملک کے بہترین شہری اور اس معاشرے کے بہترین فرد ثابت ہو سکیں اور بہترین مسلمان ثابت ہو سکیں۔ میرے ان غریب بچوں کے نے جو کردار ادا کیا ہے، امجد صاحب آپ کی سلیکشن کو میں داد دینے جا رہا ہوں کہ میری آنکھوں کے اندر آنسو بھر آئے، تو میں سمجھتا ہوں یہ میرے بچے، یہ پھول اور کلیاں، یہ اس ملک کی بنیاد ہیں، اس ملک کے معمار ہیں، انشاءاللہ یہ کہیں کم نہیں ہے اور دشمن کی آنکھوں کو کھٹا کرنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھیں گے۔ میں آپ کی شان میں ایک شعر پڑھ کے شروع کروں گا بات اپنی، کہ اس نے یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوبہ ہمہ دارند تو تنہا داری۔ اور اساتذہ کرام کے لیے بھی میں یہ کہوں گا کہ وطن کی مٹی عظیم ہے تو، عظیم تر ہم بنا رہے ہیں جواہر ہے نا جواہر۔ اساتذہ کرام یہ آپ کے ہاتھوں میں، یہ ننھے منھے بچے ہیں، ان کا مستقبل آپ کے ہاتھوں میں۔ جیسے اپیل کر رہے تھے محترم بھائی ملک فتح خان صاحب، میں بھی یہ گزارش کروں گا، امجد صاحب کی یادیں یہاں پہ ہیں اور میری بھی ہیں۔ 2009 سے 2012 تک میں یہاں ڈپٹی ڈی او رہا ہوں اور اس وقت بھی یہ ادارہ ارتقائی منازل سے گزر رہا تھا اور ارتقاء کرتے کرتے آج نوجوانی کی حالت میں بلکہ جوان ہو چکا ہے۔ اور آپ جو مختلف یہاں پہ میرے اس وقت کے ساتھی بھائی اساتذہ کرام یہاں موجود ہیں، آج بھی یہاں موجود ہیں، تو اس کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ آنکھوں کے سامنے ہے۔ انشاءاللہ آپ اساتذہ کرام کی محنتوں سے یہ مزید ترقی کرے گا اور انشاءاللہ یہ ایسا ادارہ ہوگا کہ جو آخر میں ملک فتح خان صاحب خواہش کر رہے تھے کہ دائیں جانب والے ادارے کا مقابلہ کرے گا نہیں سر، یہ کر رہا ہے کہ جو فیسلٹیز کہیں اور ہیں یہاں پہ نہیں ہے، جو سٹاف کہیں اور ہے یہاں پہ نہیں ہے، یہاں پہ ہمارے اساتذہ کرام جو ہے ان کو نکھار رہے ہیں، ان کو سنوار رہے ہیں، ان کے اوپر اپنی محنت کر رہے ہیں، تو یہ محنت انشاءاللہ نظر آئے گی۔ اور ایک دو باتیں اپنے اساتذہ کرام کے لیے کہ کرتا ہے جیسے مالی اپنے چمن کی خدمت، کرنا اسی طرح سے تم بھی وطن کی خدمت۔ اور بچوں کے لیے میں یہ کہوں گا کہ محنت کی زندگی سے ہرگز نہ جی چرانا، ہے زندگی کا مقصد اوروں کا کام آنا۔ اساتذہ کرام اوروں کے کام آ رہے ہیں، ان کی زندگیوں کو سنوار رہے ہیں اور یہی بچوں کو سبق مل رہا ہے، ان کی تربیت ہو رہی ہے۔ انشاءاللہ ہمارا یہ ادارہ نہیں بلکہ ضلع اٹک کے 1202 ادارے اسی طرح محنت، لگن اور محبت کے ساتھ اپنے سی ای او ایجوکیشن ملک محسن عباس کی گائیڈنس میں، ان کی رہنمائی میں کوالٹی ایجوکیشن کے لیے کام کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ بچوں نے بہت کچھ مجھے، اپنے ساتھی بچوں کو، اساتذہ کرام کو اور مہمانان گرامی کو پڑھا اور سکھا دیا ہے۔ میں اس میں کیا اضافہ کروں گا، ہمارے بالکل ساتھ ہی ایک بہت ہی عظیم الشان درسگاہ ہے۔ درسگاہ جس بھی لیول کی ہو اس کا احترام واجب ہوتا ہے۔ میں اس کیڈٹ کالج کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہوئے اور اس کی عزت اور عظمت کو سلام کرتے ہوئے کہ وہ ہماری قومی زندگی میں بہت ہی نمایاں اور عظیم کارہائے نمایاں سر انجام دے رہا ہے، اور اتنے بڑے چھتنار درخت، اتنے بڑے روشنی کے مینار کے سامنے ہمارا یہ چھوٹا سا دیا، اس کی روشنی کی جو کرنیں ہیں ان کے سامنے بھی ہماری آنکھیں آج چوندیا گئی ہیں۔ ایک پنجابی کا شعر ہے کہ سورج اد اسمان تے آ کے پوچھا ہے کوئی میری تھاں ورگا، نکا جیا دیوا بولا شام پئی تے ویکھاں گے۔ میں جناب ظہور صاحب اور ان کی ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے میرے قوم کے ان ننھے منھے، یہ جو نونہال ہیں، یہ جو ہمارا مستقبل ہیں، یہ جو پاکستان ہے، انہیں جس انداز سے، جس جذبے سے وہ تعلیم و تربیت سے آشنا کر رہے ہیں اور ہمکنار کر رہے ہیں، میں ان کی کوششوں کو سراہتا ہوں۔ جس طرح ملک فتح خان صاحب فرما رہے تھے، میں سمجھتا ہوں کہ اب آپ کا ٹیم لیڈر
اس سے پہلے بھی آپ کے اے ای اوز، آپ کے سابقہ ڈپٹی ڈی اوز نے بھی بہت زیادہ محنت کی، لیکن اب مجھے زیادہ توقع ہے، جب اتنا شاندار ٹیلنٹ آپ کے پاس ہے تو آپ ہی وہ دستے ہنرمند ہیں جنہوں نے ان بچوں کو یہ جو ننھا منا پاکستان ہے اسے طاقتور، توانا اور تنومند پاکستان بنا کے قوم کو دینا ہے۔ یہ آپ کی ڈیڈیکیشن ہے، یہ آپ کی اپنے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ، اپنے فرائض کے ساتھ وابستگی ہے۔ جتنی خوبصورتی سے آج آپ نے ان بچوں کے اندر خفیہ اور چھپے ہوئے جوہر جو ہیں وہ پیش کیے ہیں، اس جذبے کو مان نہیں ہونے دینا، اس میں کمی نہیں آنے دینی۔ ان بچوں کے اندر قدرت نے کوئی کنجوسی اور کوئی بخیلی نہیں رکھی، یہ بہت ہی شاندار پرسنالٹیز ہیں، آپ نے انہیں ڈسکور کرنا ہے، ہر بچے کو پاکستان کا محافظ بنا کے اور سنوار کے قوم کو دینا ہے۔ یہ قوم کی امانت ہے جو آپ کے اور میرے سپرد ہے۔ ہم نے اپنے فرائض سے اور اپنی ذمہ داریوں سے کسی طرح بھی سستی نہیں کرنی اور اس سے اپنا پہلو بچانا نہیں ہے۔ چونکہ یوم پاکستان کے حوالے سے یہ تقریب ہے تو میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ قرارداد کوئی اتنا بڑا کوئی ڈاکیومنٹ نہیں ہوتا، وہ کوئی قانون نہیں ہوتا، وہ کوئی تھیوری نہیں ہوتی، وہ کوئی لا نہیں ہوتا، وہ کوئی رول نہیں ہوتی، بس وہ کہیں پہ جب گیدرنگ ہو اور اس میں شرکاء اگر کوئی بات طے کر لیں تو اسے قرارداد کہتے ہیں۔ تو یہ کون سی چیز تھی کہ وہ قرارداد پاکستان تاریخ کے اندر وہ ثبت ہو چکی ہے۔ 23 مارچ 1940 کو طے ہونے والی وہ ایک بات جس کے سامنے اتنے بڑے مخالفین اور اتنے بڑے دشمن دم بخود ہو گئے، وہ اصل میں ہمارے قائدین اس وقت کے مسلم قیادت کے دل میں، سوچ میں، روح میں اور ان کے ذہن میں جو سچائی تھی اور جو صدق تھا، دراصل وہی قرارداد پاکستان تھی۔ اس کے سامنے آتے ہی جو نہیں چاہتے تھے کہ اس خطے کے مسلمانوں کو ہم آزاد کریں گے، انہیں یہ سمجھ آ گئی تھی کہ اس قوم کو آزادی دینی پڑے گی، چاہے وہ بدیسی حکمران تھا یا چاہے وہ ہندوستان کے رہنے والے ہندوستانی تھے جو کہ ہم سے اکثریت میں تھے، لیکن انہیں صرف اس قرارداد کے اندر موجود جو صداقت تھی اس نے مجبور کیا کہ وہ ہمارے سچ کے سامنے، ہمارے جذبے کے سامنے، ہماری ڈیمانڈ کے سامنے اور ہمارے اتحاد کے سامنے انہیں سر تسلیم خم کرنا پڑا، اور ہمارا بہت بڑا ایک مطالبہ ہمارے ملک پاکستان کی صورت میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمیں مل گیا، اس قوم کو مل گیا۔ اب یہ امانت ہے، یہ اللہ کی امانت ہے، ایک یہ ملک اور ایک یہ ہماری نئی نسل، اور اس میں سب سے اہم کردار جو ہے میرے اساتذہ کرام کا ہے۔ اسی لیے میں نے آپ کی عزت کو سلام کیا، میں نے آپ کے مقام کو سلام کیا۔ جو ہمارے مینیجرز ہوتے ہیں، جو ہمارے ایڈمنسٹریٹرز ہوتے ہیں، ان کی کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں جس کا کہ اظہار جناب ملک فتح خان صاحب فرما رہے تھے۔ میں اتنا ہی عرض کروں گا کہ میں آپ سے یہ توقع نہیں رکھتا ہوں، میں آپ کی یہ شان کے خلاف سمجھتا ہوں کہ آپ کبھی اپنے ادارے میں دیر سے آئیں گے، یا آپ کبھی اپنے پیریڈ میں دیر سے آئیں گے، یا آپ کو اپنے بچے کی کلاس اور اس کے سلیبس اور اس کی پڑھائی کے بارے میں آپ کو معلوم نہیں ہوگا، یا آپ کو اپنے طالب علم کی تعلیمی مشکلات کے بارے میں معلوم نہیں ہوگا، یا آپ کو اپنے اسٹوڈنٹ کے گھریلو مسائل کے بارے میں معلوم نہیں ہوگا۔ نہیں، استاد وہ ایک اللہ کا ولی ہے، یا قوم کا ایک ایسا جو ہے وہ دیکھنے والی آنکھ ہے جو ماضی کو بھی دیکھتی ہے، مستقبل کو بھی دیکھتی ہے۔ اس کا یہ صرف فرائض منصبی نہیں ہے، اس کا یہ قومی فریضہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو مقام بخشا ہے اسے اپنے ذہن میں رکھ کے اپنے جو فرائض ہیں وہ ادا کرتے جائیں۔ اس حیثیت کو نہیں دیکھنے کہ ہمارا یہ چھوٹا سا ادارہ ہے، نہیں، جو آپ کے پاس بچے ہیں ان کی شخصیت بہت بڑی ہے، ان کا کیلیبر بہت بڑا ہے، اور آپ کا جو منصب ہے بہت بڑا ہے۔ ہم نے اپنے پاس یہ موجود جو گراں قدر گوہر پارے ہیں، ان کا مقام بہت بڑا ہے، انہیں عظیم سے عظیم بنا کے ہم نے اپنے ملک کو عظیم سے عظیم بنانا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، میری اس نئی نسل کو، میرے اس قوم کے بچوں کو کامیاب و کامران فرمائے، اور میرے اس پاکستان کو اللہ تعالیٰ کا اس عظیم احسان کو
تا قیامت آباد و شاد رکھے۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ آپ میرے ساتھ مل کے پاکستان زندہ باد کا نعرہ ماریں گے پورے جذبے کے ساتھ اور جوش کے ساتھ۔ پاکستان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی قابل احترام اساتذہ کرام، سب سے پہلے اس اسکول کی انتظامیہ کو میں دل سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنے کم وسائل میں، بلکہ میں تو کہتا ہوں وسائل نہ ہونے کے برابر تھے، اور ان بچوں میں چھپا جو ٹیلنٹ ہے اس کو اجاگر کیا ہے۔ مجھے دکھ بھی ہو رہا ہے کہ ہمارے یہ بچے کسی بچے سے بھی کم نہیں ہیں۔ یہ جو ہمارے پرائیویٹ ادارے ہیں جہاں خود میں اپنے بچوں کو خود بھی بھیجتا ہوں اتنی بھاری بڑی فیسیں دے کے، جب ان کا میں کمپیریزن کرتا ہوں تو مجھے دکھ ہوتا ہے کہ یہ ہمارے بچے کسی لحاظ سے میرے سے کم نہیں ہیں۔ پچھلے دنوں جو ہم نے کلچرل ڈے منایا تھا، پھر وہی امجد صاحب کی ارد گرد بات آ جاتی ہے۔ انہوں نے اتنے اچھے طریقے سے پروگرام دیے تھے اور دنیا دکھائے تھے۔ میری خواہش ہے کہ اللہ مجھے کوئی ایسا موقع دے کہ جو ہمارے سرکاری اسکول ہیں، کاش ان کے لیے میں کچھ کر سکوں۔ ابھی اساتذہ کرام سے میری یہ درخواست ہوگی کہ سب سے پہلے جو سرکاری اسکولوں کے بچے ہیں ان میں یہ تاثر پیدا کریں کہ وہ کسی سے بھی کم نہیں ہیں، ان میں احساس برتری پیدا کریں، ان کو اس بات پہ ایگری کریں کہ جو دوسرے اسکولوں کے بچے ہیں وہ ان سے آگے نہیں، ان سے کم ہوں گے۔ اور خاص طور پہ جو 23 مارچ کا دن جس کی بابت ہم سارے اکٹھے ہوئے ہیں، میری خواہش ہے کہ ہمارے ہر بچے کو پتہ ہونا چاہیے کہ 23 مارچ کو کیا ہوا تھا اور جس مقصد کے لیے یہ ملک حاصل کیا گیا تھا، کیا اس مقصد کے حصول کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں، یہ ہمارے اندر کون سی کوتاہیاں ہیں۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ آج کا دن یوم احتساب کا دن ہونا چاہیے تھا۔ ہم سب کو اپنے گریمانوں میں جھانکنا چاہیے کہ ہم نے یہ ملک کس مقصد کے لیے لیا تھا اور کر کے آ رہے ہیں۔ ابھی سر اکرم صاحب نے ایک بڑا پیارا شعر پڑھا تھا ڈاکٹر علامہ اقبال صاحب کا۔ ان بچوں کا ٹیلنٹ دیکھ کے میں کہتا ہوں کہ وہ انہوں نے بالکل درست فرمایا تھا کہ ہمارے بچوں میں کتنا ٹیلنٹ ہے۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے۔ ہمارے جو یہ بچے ابھی سر تو غریب کا لفظ استعمال کر رہے تھے، میں تو نہیں کر سکتا، کہ اللہ تعالیٰ ہمارے معماروں کو یہ توفیق دے کہ ان کے بارے میں سر جوڑ کے بیٹھیں اور ان کے بہتر مستقبل کے لیے بھی جو گورنمنٹ کے وسائل ہیں ان کو بروئے کار لیں۔ تھینک یو، بہت مہربانی۔ تقریب کے اختتام پر AC حسن ابدال اشتیاق اللہ خان نیازی نے اسکول کے لان میں پودا لگایا۔ یہ دکھا رہا ہوں، یہ مناظر ہیں۔ AC حسن ابدال CO ایجوکیشن، DO سیکنڈری اور دیگر جو افسران ہیں وہ بچوں کے جو ہاتھ کے ماڈل بنائے ہوئے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں۔ اور یہ ایک بچہ ہے، اس نے چھوٹی سی یہ پہاڑی بنائی ہے، اس کے اندر یہ مختلف ایٹم ڈال کر اس کو دکھائے گا کہ اس پہاڑی کے اندر کیا ہے۔ آپ کو میں آگے چل کر دکھاتا ہوں۔ جی اس بچے نے جو پہاڑی ماڈل بنایا جی، اس کے اندر سے لاوا نکل رہا ہے، یہ نظر بھی آ رہا ہے، لیکن میں زوم کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ یہ دیکھیں جی، اس پہاڑی کے اندر سے یہ لاوا نکل رہا ہے۔ سب نے افسران نے اس بچے کی کاوش کو اپریشیٹ کیا ہے۔ ناظرین، آپ کو یہ سارا پروگرام بھی دکھایا ہے، اور اسی کے ساتھ مجھے اٹک ٹوڈے نیوز سے اجازت دیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ جی۔